سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی معاشی مشکلات اب حل ہونے کے قریب ہیں۔ حکومت پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں، آئی ایم ایف مان گیا۔ پاکستان میں لونز سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، قرضے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، کیونکہ شاید پاکستان لونستان بن چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی تو ہم نے 23 پروگرام ہم لے چکے ہیں، لیکن ان 23 پروگراموں کی اگر بات کی جائے تو ہم اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہماری جو معیشت ہے ابھی تک اس طرح رن وے پہ نہیں آ رہی جیسے ہم دعوے کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا پروگرام جب منظور ہو گیا ہے تو پھر آئی ایم ایف کی شرائط بھی یہاں سے پکڑیں گی گلا۔ ویسی بڑی مصیبت ہے، آج بھی خودکشیوں کی 2 خبریں ہمارے سامنے ہیں۔ کلائمیٹ فائنانس کی ایک فیسلٹی ہم اے ڈی بی سے بھی لے رہے ہیں، مقصد کہ جہاں 3 سے 5 لے لیں گے نا، قرضہ لینا ہے ہم نے۔ وہ بھی اسی کیلنڈر ایئر کے دوران اکتوبر نومبر میں ہونے کے چانسز ہیں۔ ہر طرف سے قرضہ اور قرضہ، یہ ملک قرضوں کا سوئمنگ پول بن گیا جس میں عوام تو ڈوب چکے ہیں، لیکن یہ ایلیٹ جو ہے اشرافیہ نہا رہی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ $7 بلین کا لون ہے، اگلے 37 مہینے مطلب اگلے 3 سال یہ لون چلے گا۔ مطلب کہ پلان تو یہی بنا ہوا ہے کہ یہ حکومت پورا اپنا جو وقت ہے وہ پورا کرے، پلان یہی ہے اس لون کے مطابق۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا 25واں لون ہے۔ 1958 میں جب ایوب خان نے ٹیک اوور کیا تھا تو ان دنوں میں پہلا لون لیا تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے پاکستان پہ فوجی راج کر رہے ہیں، جب سے پاکستان پہ آئی ایم ایف بھی راج کر رہا ہے۔ اس کو آپ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں کہ مغربی دنیا کے جو معاشی ادارے ہیں ان کا پاکستان پہ کیوں اثر ہوا ہے جب سے فوجیوں نے ٹیک اوور کیا ہے، یہ کبھی اور کا ٹاپک ہے۔ مگر یہ 25واں لون ہے، آئی ایم ایف پیکج ہے، اور یہ 6واں ای ایف ایف ہے۔ ای ایف ایف ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہوتا ہے۔ یہ لون کے اندر لون ہوتا ہے۔ پنجابی میں ایک لفظ ہے بتیرا۔ جب لون بتیرا نہیں ہوتا، جب لون کافی نہیں ہوتا تو اس کے اوپر ایک اور لون لیا جاتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا 6واں ای ایف ایف ہے، مگر اوور آل 25واں یہ آپ کا لون ہے۔ آپ ان چند ممالک ہیں دنیا میں جنہوں نے اس فہرست میں جو شامل ہوتے ہیں، آپ ماشاءاللہ سے اس فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے جو ٹیسٹ کیپٹن کی ایوریج ہے جو 25 سے کم ہے، وہ اس کی تعداد کم ہے جو اس کی بیٹنگ ایوریج ہے، اور آپ کی لونز کی تعداد زیادہ ہے۔ اب جب آئی ایم ایف منظور کر رہا ہے یہ پروگرام، تو پھر آئی ایم ایف یہاں سے پکڑ کے رکھے گا ایک ایک چیز پر۔ یہ جو ابھی پنجاب میں ریلیف دینے کی بات ہو رہی تھی، 1 مہینے میں ختم ہو گیا تھا، اور مزید اگر حکومت کے کچھ عزائم ہیں تو آئی ایم ایف جو کرے گا اس حکومت کے ساتھ، وہ بلکہ اس حکومت کے ساتھ کیا ہمارے ساتھ، وہ ہمیں لگ پتا جائے گا۔ تو دعا گڑی چاہیے کہ چیزیں بہتر ہوں، کیونکہ یہ ہو گیا ہے تو یہ حال ہے، نہ ہوتا تو اور برا ہوتا۔ لیکن بات یہ کہ یہاں تک لایا کون؟ وہ لوگ جو 16 روپے کی بجلی پر کہتے تھے 12 پہ لے کے جائیں گے، وہ لوگ جو 150 کے پیٹرول پہ کہتے تھے کہ 70 پہ لے کے جائیں گے، وہ لوگ جو مہنگائی عمران خان کے دنوں میں جب یہ 13% پہ تھی تو کہتے تھے مہنگائی نے مت مار دی ہے، اور یہی لوگ مہنگائی کو 30% سے اوپر لے گئے تھے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے، لیکن آئی ایم ایف جب پکڑے گا تو مجھے ڈر یہ ہے، میرے منہ میں خاک، کہ خدا نخواستہ مزہ آئے گا، ہم تمام پاکستانیوں کو لگ پتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے، لیکن چیزیں اتنی اچھی نہیں ہیں جس طرح سے نظر آ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کا اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ وہ ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک تو ہم سے پوچھنے کے بعد جو رسپیکٹیو ہے دوسری سائٹ سے جنہوں نے دینے ہیں، کاؤنٹر چیک کیا، فیکٹ چیکنگ کی انہوں نے ان سے کنفرمیشن لی۔ اس کے بعد انہوں نے 25 سپٹمبر کو ڈیٹ دی ہے اس لون کی اپروول کی۔ اس میں سے $2 بلین میں کیا کیا ہے؟ $1.2 بلین کی سعودی آئل فیسلٹی ہے، جس میں سے ہر مہینے کے دوران $100 ملین کی آئل فیسلٹی آئے گی۔ ابھی تک فارمل کوئی اناؤنسمنٹ نہ پاکستان نے کی ہے نہ سعودی عرب۔ یہ پہلے والی سے ایکسٹرا ہے، ایک تو پہلے والی ختم ہو گئی ہے، پہلے والی رینیو کیا ہے ایک طرح سے ہم نے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے والی جو ہے وہ دسمبر 2023 میں ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے ریکویسٹ ان کو بھجوائی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
ابھی انہوں نے کہا, جب منسٹری آف فائنینس کے لوگوں نے, حکومت پاکستان نے کہا IMF کو کہ ہمارا جی ان کے ساتھ $1.2 بلین کی بات ہو گئی ہے, تو وہاں سے انہوں نے جو سعودی عرب کا ایگزیکٹو بورڈ میں بندہ ہے اس سے کنفرمیشن لی, تو اس نے کنفرم کر دیا کہ یہ کنفرمیشن ہو چکی ہے. اب یہ کس کے بدلے میں ہے؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکوڈیک کی ڈیل کا حصہ ہے, لیکن کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آ رہی کہ وہ جو ریکوڈیک کی ڈیل ہے, یہ جو SIFC ہے, اس کے بارے میں کیا چیز فائنل ہوئی ہے, ابھی تک ہمیں نہیں پتا. پچھلے سال آپ کے 81%, 81% آپ کے جو ٹیکسز ہیں وہ قرضوں کی ادائیگی میں, ڈیٹ ریپیمنٹس میں فارغ ہوئے ہیں. مطلب کہ اگر آپ نے 10,000 روپے ٹیکس دیا تو 8,100 روپے جو ہیں وہ قرضے میں گئے ہیں, روڈوں میں نہیں گئے, ہسپتالوں میں نہیں گئے, اسکولوں میں نہیں گئے, ایون فوج میں نہیں گئے, کسی چیز میں نہیں گئے, وہ صرف قرضے کی ادائیگی میں گئے ہیں. یہ جو ڈیٹ کرائسس ہے یہ ایڈریس نہیں ہوا اس بار. لون تو مل گیا مگر یہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ جو قرضے واپس دینے ہیں ان کو کیسے دیا جائے گا. پھر ساتھ ساتھ جو لونستان کا مسئلہ ہے وہ اور پیچیدہ اس لیے ہوتا ہے کہ ریسٹرکچرنگ کی کوئی بات نہیں دی گئی, نہ بتایا گیا کہ کیسے کروں, نہ بتایا گیا کہ آگے ریسٹرکچر کیسے کروں. مگر آگے چلتے ہیں, لون ہمیں ملا کیسے؟ لون